نماز سے پہلے 3 الفاظ ضرور یاد کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 30 فرشتے ثواب لکھنے کے لیے آپس میں جھگڑتے ہیں۔ حضرت رفع بن رافع فرماتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے مسلمانوں کے لیے تو نمونہ عمل ہے ہی، پر غیروں کے لیے بھی اس میں کچھ کم درس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جس طرح ایثار و قربانی، تحمل و بردباری، تواضع و انکساری میں اپنی مثال آپ ہے، اسی طرح شجاعت و بہادری، استقلال و ثبات قدمی اور وقار و تمکنت میں بھی آپ کا کوئی مثیل و نظیر نہیں۔ آپ نے خوش خلقی، زندہ دلی، شگفتہ مزاجی، صدق و صفا، شرم و حیا، صبر و شکر، رحم و کرم اور عفو درگزر کا جو نمونہ انسانیت کو عنایت فرمایا ہے، وہ عمل کرنے کے لیے ہے، تاریخ کے صفحات کی زینت بنانے کے لیے نہیں۔ انسان کو انسانیت کی معراج پر پہنچانے کے لیے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنوں سے تو محبت و شفقت کے ساتھ پیش آتے ہی تھے، غیر بھی آپ کے رحم و کرم اور عفو درگزر سے محروم نہ رہے۔ احادیث کی کتابوں میں یہ روایت ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تو بستر سے آہستہ اٹھتے اور نہایت آہستہ سے دروازہ کھولتے تھے۔ ایسا اس لیے کرتے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نیند میں خلل نہ آئے۔ خادم دربار نبوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دیتے ہیں کہ میں جب خدمت میں حاضر ہوا تھا اس وقت میری عمر صرف 8 برس کی تھی۔ اس کے بعد 10 سال تک ملازمت کا شرف حاصل رہا، لیکن اس پوری مدت میں کسی کام کی خراب ہونے پر آپ نے کبھی اف بھی نہ کہا، اور نہ یہ کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، وہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ تو اپنوں کی بات ہے، غیروں بلکہ دشمنوں کے ساتھ بھی آپ نے نہایت ہی رحم دلانہ اور عفو درگزر سے بھرپور سلوک کیا ہے، جس کی گواہی غیروں نے بھی دی ہے۔ احد کا میدان ہے، لات و منات کے پجاریوں سے جنگ ہو رہی ہے، دشمنان خدا زمین پر اکڑ رہے ہیں، اللہ واحد کہنے والوں کا صفایا کرنے کے لیے اکٹھا ہو گئے ہیں۔ رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خون کے پیاسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود ان کے لیے سب سے بڑی نفرت کی چیز ہے۔ ایمان و کفر کی فیصلہ کن جنگ ہو رہی ہے، اتنے میں ایک شقی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیا۔ چہرہ انور زخمی ہو گیا، خود کے 2 حلقے رخسار مبارک میں گھس گئے اور اتنے اندر اتر گئے کہ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے بمشکل انہیں دانتوں سے نکالا، اسی میں ان کے دانت بھی کام آ گئے۔ چہرہ انور سے مسلسل خون جاری تھا، درد و کرب سے بے چین تھے۔ اسی اثناء میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش آپ ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما دیتے تاکہ یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچ جاتے، لیکن قربان جائیے اس ذات پر کہ جس نے سب کے جواب میں ارشاد فرمایا، میں لعنت و بد دعا کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ راہ راست پر بلانے کے لیے آیا ہوں، اور خدا نے مجھے سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا فرمائی، باری الہا میری قوم کو بخش دے اور ان کو راہ راست کی ہدایت فرما، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ ہجرت کے 4تھے سال غزوہ ذات الرقاع پیش آیا۔ اس موقع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے الگ ہو کر ایک درخت کے سائے تلے آرام فرما رہے تھے۔ دشمن خدا غور سے بن حارث آ دھمکا اور قتل کے ارادے سے تلوار سونت لی، اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخانہ سوال کیا، اب بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بچا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، اللہ، اب رعب نبوت کہیے یا قدرت خداوندی سمجھیے۔ واقعہ یہ ہوا کہ تلوار دشمن خدا کے ہاتھ میں تھم نہ سکی، زمین پر گر گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تلوار اٹھائی اور دریافت کیا، اب تو بتا تجھ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ دشمن خدا کو خدا کی قدرت پر کہاں یقین تھا، اس نے کہا، کوئی نہیں، البتہ آپ عمدہ بدلہ لینے والے اور عفو درگزر کرنے والے ہیں۔
آپ نے اس جانی دشمن کو معاف کر دیا۔ آپ کے عفو درگزر سے بہت متاثر ہوا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی قوم میں گیا تو لوگوں سے کہا کہ میں روئی زمین پر بسنے والوں میں سب سے بہترین ذات اقدس کے پاس سے آیا ہوں۔ بالآخر یہی قصہ اس کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ خادم دربار نبوت حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک سفر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر زیب تن فرمائی تھی جس کی کور موٹی تھی۔ ایک اعرابی آدم کا اور چادر کا کنارہ پکڑ کر اس زور سے جھٹکا دیا کہ چادر کی کور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن اور شانوں پر نشان پڑ گئے۔ آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اس نے بدویانہ لہجے میں کہا، خدا کا دیا ہوا مال جو تیرے پاس ہے اس میں سے میرے دونوں اونٹوں پر لاد دے، اور یہ بھی سن لے کہ جو کچھ تو مجھے دے گا وہ تیرا یا تیرے باپ کا مال نہیں۔ اس بدوی کی تلخ نوائی کو بھی آپ نے دامن عفو میں جگہ دی اور خاموش رہے۔ اسے صرف اتنا کہا کہ بے شک مال تو اللہ کا ہے اور میں اس کا بندہ ہوں، مگر اے عرابی تو بتا کیا تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو تو نے میرے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ اس نے بے باک ہو کر کہا اس لیے کہ تو برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا۔ یہ سنتے ہی رسول اللہ کو ہنسی آ گئی اور آپ نے حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ پر جو اور ایک پر کھجور لاد کر دے دی جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں آنکھیں کھولی۔ ابتدائے نبوت سے ہی اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا، تکلیف دینا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو اتنا ستایا کہ وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ حاصل یہ کہ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، اس لیے فتح مکہ کے وقت سب کو یقین تھا کہ ان کی ایک ایک ناشائستہ حرکتوں کا بدلہ لیا جائے گا، ان کے سابقہ جفائیں تباہی و بربادی کا سبب بن جائیں گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ داخل ہوئے تو کسی کو کچھ نہیں کہا، سب کو معاف کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل کو بھی معاف کر دیا اور ہندا کو بھی معاف کیا جس نے آپ کے محترم چچا کے ناک کان کاٹ کر چبایا تھا اور ان کی لاش کے ساتھ گستاخیاں کی تھیں۔ آپ نے اس عمیر بن وہب کو بھی معاف کر دیا جس نے اپنی تلوار زہر میں بچھا کر آپ کو قتل کرنے کا ناپاک ارادہ کیا تھا۔ آپ نے اہل مکہ سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم لوگ کیا کہتے تھے کہ میں تم سے کیا برتاؤ کروں گا؟ انہوں نے کہا اچھا کیوں کہ آپ مہربان بھائی اور مہربان بھائی کے بیٹے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تم کو معاف کرے اور بے شک وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ حضرت رفع بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ آپ کے مقتدیوں میں سے ایک آدمی نے ذرا بلند آواز سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے سب تعریفیں ہیں، بہت زیادہ پاکیزہ اور بابرکت تعریفیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کس شخص نے ابھی کچھ کلام کیا تھا؟ کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کس آدمی نے نماز میں کلام کیا تھا؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے کیسے کہا تھا؟ میں نے کہا تھا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 30 سے زائد فرشتے اس کلمے کی طرف لپکے تھے کہ کون انہیں لے کر اوپر چڑھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اللہم ربنا ولک الحمد کہو، کیونکہ جس کا یہ کہنا فرشتوں کے کہنے کے ساتھ ہوگا اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی ایسے امور کی طرف نہ کروں کہ اللہ جن کے ذریعے خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے،
انہوں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ناپسندیدگیوں کے باوجود مکمل وضو کرنا، ان مسجدوں کی طرف زیادہ قدم چل کر آنا اور نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ تم میں سے جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے اور مسلمانوں کے ساتھ ایک نماز ادا کر کے اسی جائے نماز میں دوسری نماز کے لیے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس کو معاف کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنی صفوں کو برابر اور سیدھا کیا کرو اور شگافوں کو پر کر دیا کرو، بے شک میں تم کو اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں۔ جب تمہارا امام اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد کہو۔ بے شک مردوں کی بہترین صف اگلی صف ہے اور ان کی بری ترین صف پچھلی صف ہے، اور عورتوں کی بہترین صف پچھلی صف ہے اور ان کی بری ترین صف اگلی صف ہے۔ اے عورتوں کی جماعت، جب مرد سجدے میں جائے تو تم اپنی نظریں نیچی رکھا کرو تاکہ ان کے آزار چھوٹے ہونے کی وجہ سے ان کی شرمگاہوں کو نہ دیکھ سکو۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہاں کے بلند حصے میں بنی عمرو بن عوف کے یہاں آپ اترے اور یہاں 24 راتیں قیام فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نجار کو بلا بھیجا تو وہ لوگ تلواریں لٹکائے ہوئے آئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا گویا میری نظروں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تشریف فرما ہے، جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور بنو نجار کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں طرف ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب کے گھر کے سامنے اترے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا وقت آ جائے فوراً نماز ادا کر لیں۔ آپ بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے۔ پھر آپ نے یہاں مسجد بنانے کے لیے حکم فرمایا، چنانچہ بنو نجار کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا کر فرمایا کہ اے بنو نجار تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے لے لو۔ انہوں نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی قیمت ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں جیسا کہ تمہیں بتا رہا تھا یہاں مشرکین کی قبریں تھیں، اس باغ میں ایک ویران جگہ تھی اور کچھ کھجوروں کے درخت بھی تھے، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی قبروں کو اکھڑوا دیا، ویرانے کو صاف اور برابر کرایا اور درختوں کو کٹوا کر ان کی لکڑیوں کو مسجد کے قبلے کی جانب بچھا دیا اور پتھروں کے ذریعے انہیں مضبوط بنا دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پتھر اٹھاتے ہوئے رجز پڑھتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے اللہ آخرت کے فائدے کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں، بس انصار و مہاجرین کی مغفرت فرمانا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے نزدیک نماز پڑھ رہے تھے اور ابو جہل اور اس کے ساتھی بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو قبیلے کی اونٹنی ذبح ہوئی ہے اس کی اوجری اٹھا لائے اور لا کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی پیٹھ پر رکھ دیں۔ یہ سن کر ان میں سے ایک سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا اور وہ اوجری لے کر آیا اور دیکھتا رہا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا تو اس نے اس اوجری کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہ کر سکتا تھا، کاش اس وقت مجھے روکنے کی طاقت ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ ہنسنے لگے اور ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہونے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، بوجھ کی وجہ سے اپنا سر نہیں اٹھا سکتے تھے، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ سے اتار کر پھینکا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر 3 بار فرمایا یا اللہ تو قریش کو ہدایت دے۔ یہ بات ان کافروں پر بہت بھاری ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ اس شہر مکہ میں جو دعا کی جائے وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ نے ان میں سے ہر ایک کا جدا جدا نام لیا کہ اللہ ان ظالموں کو ضرور ہلاک کر دے۔ ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شعبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، امیہ بن خلف،
اور عقبہ بن ابی معیط کو 7ویں آدمی کا نام بھی لیا، مگر مجھے یاد نہیں رہا۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جن لوگوں کے بد دعا کرتے وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نام لیے تھے، میں نے ان کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پڑا ہوا دیکھا۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔